اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں گے، اور ہماری سیریز جو چل رہی ہے سیرۃ الانبیاء، اور یہ مختصر سی سیریز ہے اور جو کہ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند رہے گی۔ 3 سوالات ہیں۔ نمبر 1، حضرت ہود علیہ السلام کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ دوسرا سوال ہے قوم عاد کہاں آباد تھی؟ مختصر جائزہ لیں۔ تیسرا سوال ہے قوم عاد پر کون سا عذاب آیا؟ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نبی تھے۔ عاد کا تعلق عرب کے پرانے قبیلے سامیہ سے تھا۔ عاد عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بلند اور مشہور۔ قوم عاد کو کہیں کہیں عمالقہ بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے گزری۔ قرآن عظیم میں اس کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم کہا گیا۔ عاد عرب کے سب سے بہترین علاقے حضر الموت کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کی آبادی عراق تک چلی گئی تھی۔ یہ لوگ بھی بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت تراشنے کے ماہر تھے۔ ان کے جھوٹے معبود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ اس کے علاوہ ایک بت کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت طوفان کی وجہ سے زمین کی تہہ میں چلے گئے تھے۔ ابلیس مردود نے اس کا پتہ لوگوں کو بتایا۔ انہوں نے ان بتوں کو پھر زمین سے نکال لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔ دراصل یہ سب بڑے بڑے بزرگ تھے۔ ان کے مرنے کے بعد شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار تعمیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے۔ عاد اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ انہوں نے اللہ واحد کو بالکل بھلا دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو معبود مان کر شیطانی عمل کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے بڑی اور باعزت شاخ خلود میں سے تھے۔ آپ کا رنگ سرخ سفید تھا، چہرہ بہت خوبصورت، داڑھی بڑی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اس کی عبادت کی دعوت دی۔ وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش تھے، انہیں ظلم و ستم کرنے سے منع کیا۔ قوم عاد نے آپ کی ایک نہ سنی، الٹا انہیں سختی سے جھٹلایا اور غرور اور تکبر میں کہنے لگے، آج دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور اور شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ سورہ حامیم سجدہ کی آیت کا ترجمہ یہ۔ ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے، قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، انہیں بتاتے رہے کہ غرور اور سرکشی کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ آپ نے قوم نوح کی مثال دے کر انہیں سمجھایا، طوفان کی کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت، حکومت، شان و شوکت پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے یہ دولت بخشی، خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول، اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی پوجا سے باز آ جا۔ یہ نہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان، نہ دکھ پہنچا سکتے ہیں، نہ سکھ۔ موت اور زندگی، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے قوم کے لوگوں، مانا کہ تم ایک مدت سے نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو، باز آ جاؤ تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اس سے معافی چاہو، وہ بخش دے گا۔ اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ معاف کر دے گا۔ تقویٰ اور اطاعت کی زندگی گزارو، وہ تمہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے گا، بہت عزت دے گا، مال و دولت میں اضافہ کرے گا۔ آپ انہی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے، میں تم سے کسی اجر اور بدلے کا خواہش مند نہیں، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ بات خاص طور پر انبیاء کرام سے متعلق ہے۔
کوئی انبیاء کرام کو یہ طعنہ نہیں دے سکتا کہ وہ دین کی تبلیغ کر کے مال طلب کرتے ہیں یا حکومت مانگتے ہیں۔ وہ تو نہ قوم سے دولت مانگتے ہیں، نہ ریاست، نہ عزت، نہ کوئی اور چیز۔ وہ تو صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل میں سام کی اولاد میں سے ہیں۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر حضرت الموت تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں سرسبز و شاداب تھیں۔ ان میں سے ہر قسم کے باغات تھے۔ رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بنائے تھے۔ بہت قدآور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھیں۔ اپنی طاقت اور شان و شوکت کے نشے میں یہ لوگ کہنے لگے تھے، آج ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ان کی طرف نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ ان کو چھوڑ کر یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ خود انہی کے خاندان میں سے تھے۔ آپ نے بار بار انہیں ان الفاظ میں تبلیغ کی، اے میری قوم، بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، عدل و انصاف سے کام لو، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ۔ قوم عاد اپنی طاقت کے نشے میں مست تھی۔ اس نے بات نہ مانی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر پہلے عذاب کا آغاز ہوا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی۔ ان کی زمینیں خشک ہو کر ریگستان بن گئی اور باغات جل گئے۔ ان پر بھی ان لوگوں کی سرکشی میں کمی نہ آئی، شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی نہ چھوڑی۔ اب ان پر 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا طوفان آیا۔ اس آندھی نے ان کے رہے سہے باغات، محلات کو بھی زمین پر بچھا دیا۔ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ان کے جانور اور وہ خود ہوا میں اڑنے لگے۔ پہلے اڑتے، پھر سر کے بل زمین پر آ گرتے اور ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ اس طرح پوری کی پوری قوم عاد تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، ہم نے جھٹلانے والوں کی نسل کاٹ دی۔ مطلب یہ کہ چونکہ قوم عاد پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی، اس لیے آئندہ ان کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں نے عذاب کے وقت ایک گھیردار جگہ میں پناہ لے لی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو گر گئے، مگر اس گھیردار جگہ میں ہوا معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ہوا، ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس جگہ پر سکون انداز میں بیٹھے رہے۔ انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم کے ہلاک ہو جانے کے بعد یہ لوگ مکہ معظمہ میں آ گئے۔ قوم عاد پر ہوا کا جو طوفان آیا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ الحاقہ میں یوں فرمایا، قوم عاد سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے، وہ ان پر 7 راتوں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو اس قوم کو اس طرح گرے ہوئے دیکھتے گویا گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ کیا تمہیں ان میں کوئی بچا ہوا نظر آیا ہے؟ تفاسیر میں اس عذاب کی تفصیل یوں درج ہے کہ 3 سال تک جب قطعاً بارش نہ ہوئی تو ایک دن ایک بادل اٹھا۔ عاد کی قوم نے خیال کیا کہ اب بارش ہوگی۔ ان سب کا خیال تھا کہ یہ بادل خوب برسے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا کہ یہ صاحب تو ہم پر عذاب کی پیش گوئی فرما رہے تھے، یہ تو برسنے والا بادل آ گیا۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بادل نہیں، عذاب ہے۔ اب بھی وقت ہے، تم میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، بھلا اس بادل میں عذاب کیسا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں ایسی ہوا چلے گی کہ تمہیں اور تمہارے مکانات کو نیست و نابود کر دے گی۔ اس پر انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہماری طاقت کو جانتے ہو، پھر بھی ہمیں ہوا سے ڈرا رہے ہو، اس کی شدت اور تیزی سے ڈراتے ہو، یہ ہمارا کیا بگاڑے گی بھلا؟ ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ بادل شہروں کے کناروں پر آ گیا اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی۔ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ اس شدید ترین ہوا نے انہیں اٹھا اٹھا کر پھینکا، پھر بھی وہ 7 دن تک زندہ رہے اور آخر 8ویں دن سب کے سب بے جان ہو کر گر پڑے۔ کوئی اپنے مکانوں میں مارا گیا اور کوئی باہر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کے مکانات کو بھی زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر
464 سال ہوئی تو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قوم عاد کی تباہ شدہ بستیوں کے آثار اب بھی قائم ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ان صورتوں میں آیا: سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ حج، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ حامیم سجدہ، سورہ مومن، سورہ احقاف، سورہ قمر، سورہ نجم، سورہ الحاقہ اور سورہ فجر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔